اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاف نامے کا باب ہفتم یعنی 7واں باب حکم منافقی برقاعدہ کردن، یعنی قائدوں پر حکم منافقی کرنے کے بیان میں۔ ایک اچھا لفظ ہے اپنے پاس، قائدین بولتے بیٹھے رہنے والوں، اور جو جنگ میں نہیں جاتے اور بیٹھ جاتے ان کو قائدین کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن میں۔ جو جاتے جنگ میں ان کو مجاہدین کا لفظ استعمال کیا گیا۔ اور اپنے پاس جو مجاہدین کی اور جو قائدین کی قرآن مجید میں آیتیں ہیں، قائدین کے اوپر جو ہے کافی جو ہے تنبیہ کی گئی، ان کے اوپر منافقت کا جو ہے حکم لگایا گیا۔ تو وہاں پر جو ہے جو مجاہدین جو جہاد کرے اللہ کے راستے میں، اس سے مراد جو ہے ہجرت لی، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر کے آیا انہیں جو ہے مجاہد ہے۔ اور جو ہجرت نہیں کرا ترک کے بعد، مرشد کے پاس نہیں گیا، تو اس کو جو ہے قائد کا لفظ استعمال کرے، مطلب انہیں مصدق بھی ہے اور جو ہے تاریکی دنیا بھی ہے، مگر مرشد کے پاس جو ہے ہجرت کر کے نہیں گیا تو اس کو قائد بولے اور اس کو منافق بولے۔ جو ترک نہیں کرا تو بات الگ ہے۔ میں اور آپ کو جو ہے دوبارہ جو ہے یہ کلیئر کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں اس چیپٹر پڑھنے سے پہلے، کہ جو بھی انصافوں میں پڑھا جا رہا اور جو بھی جو ہے مہدویت پیش کی جا رہی، جو صحابہ کا عمل وغیرہ، یہ پورا جو ہے تاریکی دنیا کی زندگی بتائی گئی ہے۔ تو کاسبین یہ سن کے کنفیوز نہیں ہو جانا۔ کاسبین کے واسطے مہدی موعود علیہ السلام کے پاس جو ہے جب آئے تو اسلام بتا دیے کہ جو ہے آپ کو جو ہے ان شرائط کی بنا پہ جو ہے کسب کرنا ہے، دائرے کے باہر کی زندگی کنڈیشن جو ہے بتا دی گئی۔ اب جو بھی جو ہے پڑھا جا رہا، جو بھی جو ہے بولا جا رہا ہم اسلامی جو فرائض، کیونکہ پہلا جو فرض ہے وہ ترک دنیا ہے، اسی کے ساتھ جو ہے صحبت صادقین، ہجرت از وطن، یہ پورے جو لاگو ہوتی ہے وہ ایک تاریکی دنیا کے اوپر جو ہے لاگو ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو ہے جو کچھ کے پڑھا جا رہا وہ تاریکی دنیا کے اوپر ہے۔ ہاں کاسب جو ہے سن کے دین مہدی سے جو ہے پورا واقف رہنا، کسب جیسا کہ گزارنا اس طریقے سے جو گزارنا، اور دل میں جو ہے ترک دنیا یہ تمام فرائض کی جو ہے محبت رکھنا، اور جو ہے اپنا ایک مشن رکھنا کہ اللہ چاہا تو جو ہے ان تمام چیزوں پہ جو ہے عمل کروں گا۔ تو اب یہ جو باب ہے یہ ذرا بہت اہم باب ہے۔ اس وقت جو ہے کافی جو ہے جو سختی برتی جاتی تھی، سختی نہیں حقیقت میں جو دین مہدی ہے یہ قائدین کے اوپر جو ترک دنیا کرے اور ہجرت نہیں کرے، اور ہجرت اصل میں ہے ہمارے پاس ہجرت برائے صحبت ہے، یاد رکھیے آپ، یہ ترک دنیا کرتے کہ اس کو جو ہے مرشد کی صحبت فرض ہے اس کے اوپر ایک کامل کی، اور اس صحبت کو بجا لانے کے واسطے اس کو اپنے گھر سے جہاں پہ انہیں کسب کرتا تھا وہاں سے نکل کے مرشد کے پاس پہنچنا وہ ہجرت ہے، ہجرت برائے صحبت۔ اب وہ جو ترک دنیا کرا اور ہجرت نہیں کرا، قرآن مجید کی جو قائدین کی آیتیں ہیں جو بیٹھ گئے جہاد میں نہیں آئے، ان کے واسطے جو استعمال کی گئی، اور ان کے اوپر جو ہے اسلام نے منافقت کا جو ہے حکم لگایا ہے۔ تو یہاں سے آغاز ہو رہا ہے کہ اور نیز نقل ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے نفس کے حق میں اس طرح فرمایا کہ جس وقت احدیت کی شمع چمکے، اس سیاہ روح کو چاہیے کہ خود کو پروانے کی طرح شمع میں ڈال دے، جیسا کہ فرمان خدا ہے یا ایت النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مطمئنہ، ربک راضیۃ مرضیہ، یعنی اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کے پاس راضی مرضی سے چلے جا۔ نقل ہے کہ بندگی میں سید خنمیر صدیق مہدی علیہ السلام ہمیشہ فرماتے تھے، جو بیان کہ حضرت مہدی علیہ السلام نے کیا ہے اگر وہی ہم بیان کریں تو جو لوگ موافقان مہدی علیہ السلام ہیں، موافقت رکھتے ہیں، تصدیق کر لیے ہیں، یہی ہم کو سنسار کریں گے، اور ہم کو ایک شہر میں 1 سال اور 2 سال رہنا دشوار ہو جائے، اس لیے کہ مہدی علیہ السلام کو دعوی مہدیت کے بعد چند مقامات سے چلا دی۔ تو حقیقت جو ہے بڑی جو ہے کڑوی رہتی ہے، ہر ایک کو قبول نہیں ہوتی۔ نفس جو ہے اس کا جو ہے پورا دنیا کی طرف، اس کے خواہشات کی طرف جو ہے مائل کرتا، بظاہر جو ہے اسلامی لباس میں، بظاہر مہدویت کے لباس میں رکھتا، لیکن دل میں جو ہے تمام چیزوں کو کرنے کے واسطے اس کو ایک کراہت آتی۔ تو اس لیے میں اسلام بولے جب احدیت کی شمع چمکے تو نفس کو چاہیے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے اس میں ڈال دینا، جلا دینا، اور حقیقت جب بیان ہوتی تو آپ بندگی میں فرمانے کہ جو موافقین ہیں، مخالفین نہیں، جو موافقین تائید کرنے والے لوگ ہیں وہ جو ہے ہم کو سنسار کریں گے وہ نہیں۔ اور نیز میاں راج محمد رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نے بندگی میاں دلاور رضی اللہ عنہ کی زبان سے چند بار سنا ہے، آپ نے فرمایا میں نے حضرت مہدی علیہ السلام سے جو کچھ سنا ہے اگر بعضی مہاجروں کے روبرو بیان کروں تو یہ مجھ کو سنسار کرے۔ اور نیز بندگی میں سید خنمیر رضی سے منقول ہے کہ حضرت اسلام نے فرمایا جو لوگ مہدی علیہ السلام کو قبول نہیں کرتے، دیکھیے ہم یہ اس سے پہلے گفتگو کر رہے تھے، اسلام فرما رہے ہیں جو لوگ مہدی کو قبول نہیں کرتے، اسلام فرما رہے ہیں، اور مصطفیٰ علیہ السلام کو قبول کرتے ہیں اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر درود بھیجتے ہیں، اگر بالفرض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے اور ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی پہنچاتے، اگر سنسار نہ کرتے تو یہ بندہ کاذب ہے اور جو کچھ کہتا ہے وہ جھوٹ ہے۔
یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے اور جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی، رسول اللہ جو بولتے، تو اب یہ جو درود پڑھنے والے ہیں یا عاشقوں ان کو جو ہے سنسار کرتے ہو نا اسلام، یہ خلیفۃ اللہ کا فرمان ہے یہ۔ اگر نہ اسلام فرمانا اگر سنسار نہ کرتے تو یہ بندہ کاذب ہے اور جو کچھ کہتا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرمایا کہ کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول ساتھ اس چیز کے جو نہیں چاہتے ہیں تمہارے نفس، تو تم نے سرکشی کی، پس ایک فریق نے تم کو جھٹلایا اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو۔ تو حقیقت میں یہی ہوتا کہ جب اللہ کی طرف سے کچھ پیام لے کے آتے تو نفس جو ہے سرکشی کرتا اور ان باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی ہوا، پوری جو ہے ایمان والوں کی قوم تھی، انہی کے اندر جو ہے پیغمبر جب آتے تھے تو انہیں جو ہے وہ بات لے کے آتے جو ان کے نفس کے خلاف رہتی، تو انہوں نے جو ہے کئی پیغمبروں کو جو ہے گھروں کے شہروں سے جو نکال دیا اور کئی پیغمبروں کو انہوں نے جو ہے قتل کیا، وہی قوم والے تھے۔ اور نیز میاں ملک شیر ملک سے منقول ہے، آپ نے حضرت مہدی علیہ السلام کے حضور میں عرض کیا کہ جو کچھ خنکار فرماتے ہیں وہ سب حق ہے، بس یہ لوگ یعنی مخالفان مہدی کس لیے مخالفت کرتے ہیں؟ تو حضرت مہدی اسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ ضعیف ہیں، اگر ان میں قوت ہوتی تو بندے کو سنسار کرتے، اس لیے کہ اگر کسی نے کسی کے محبوب کو برا کہا تو عاشق کیسے خوش ہو؟ دنیا ان کی محبوب ہے یعنی مخالفین کی، اور یہاں یعنی ہمارے پاس دائرے میں رات دن دنیا کی مذمت ہوتی ہے، بس ان کو یعنی جو عاشقان دنیا ہے کیوں اچھا معلوم ہو؟ اسلام اور نہ تو جو ہے کمزور ہے اور لوگ طاقت رہتی تو جو ہے میرے کو مارتے تھے، اللہ کیوں رہے اسلام رضی اللہ، کیونکہ جو ہے دنیا کی محبوب ہے اور جو ہے ہر روز یہاں پہ جو ہے دنیا کو جو ہے گالی دی جاتی ہے، مذمت کی جاتی ہے، تو ایک عاشق کو جو ہے کیسا برداشت ہونا، اسی لیے جو ہے ان کی مخالفت کی جاتی ہے انہیں۔ اور پورا دیکھیے جو لب لباب ہے مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کا، دنیا کو ترک کرنا اور دنیا کی جو مذمت جو اسلام نے بیان کی، وہ عین وجہ تھی جو مہدی موعود علیہ السلام کا انکار ہوا، سخت جو مخالفت ہوئی۔ میں اسلام جو قرآن آیات پڑھی من کانا یرید الحیات الدنیا والی کہ جو کوئی دنیا کی حیات دنیا کا ارادہ رکھے، دوزخ کی آیتیں پڑھی میں اسلام، دوزخ جو ہے اس کا وعدہ ہے، تو وہاں کے مسلمان اب جو تھے اس وقت یہ پریشان ہو گئے، پورے مسلمانوں کو جو ہے خالی دنیا کا ارادہ رکھنے پہ دوزخ کا جو ہے وعدہ بتا رہے ہیں، تو اب تک انہیں جو ہے کافروں کے طرف سے سمجھ رہے تھے آیات یہ، تو مہدی اسلام نے فرمایا یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے من کانا کہہ رہا، جو کوئی حیات دنیا کا ارادہ رکھے اس کے واسطے جو ہے دوزخ جو ہے وعید ٹھہرائی گئی ہے۔ تو وہاں پہ یہ لوگ جو انکار کر رہے تھے وہ تمام کے تمام دنیا کے مریدین تھے اس وقت جو انکار کیا گیا۔ اور نیز بندگی میں اسد خنمیر صدیق مہدی رضی اللہ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ مخلوق جب تک ہمارے خلاف رہے گی ہم میں دین کی امید ہے، اور جب مخلوق ہمارے موافق ہو جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت ہم سے دین چلے گئے۔ جب تک یہ باہر والے ہمارے جو ہے مخالف رہیں گے، دنیا دار مخالف رہیں گے، تب تک جو ہے دین باقی ہے، نشانی مل کے ہوں۔ جب یہ لوگ جو ہے موافقت اپنا لیں گے، ہم تم بھائی بھائی وہ کریں گے، اور دنیا دار بھی جو ہے آپ کے ساتھ ملنا جلنا ہو جائیں گا، تارکان دنیا کاسبین سب ایک ساتھ دنیا دار پورے جو ہے ایک محفل میں ایک ساتھ جو ہے موافقت رہ جائیں گے، تو جو ہے وہاں سے دین چلے گا۔ بلکہ بولی یہ نشانی تھی، یہ فقراؤں کی جو ہے ایک صف الگ رہتی تھی، ان کی جو ہے معیار الگ رہتا تھا، ان کا اسٹینڈرڈ ایک الگ رہتا تھا، کاسبین کے ساتھ جو ہے میل جول نہیں رہتا تھا، دنیا داروں کے ساتھ مخالفین مرتدین اور جو ہے باہر والے تو بہت دور کی بات ہے، دنیا داروں سے جو ہے میل جول جو ہے نہیں رہتا تھا۔ تو بندگیاں فرما رہی ہے مخلوق جب تک ہمارے خلاف ہے ہمارے اندر جو ہے دین کی امید ہے، اور جب مخلوق ہمارے موافق ہو جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کہ اس وقت ہم سے دین چلا گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے دیکھ لیں، اور نیز معلوم ہو کہ مہاجران مہدی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی شخص مہدی علیہ السلام و یاران مہدی کی روش بیان کرے تو اس کے ساتھ گفتگو کرتے اور اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نقول معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے حال اور ہمارے زمانے کے مرشدوں کے موافق نہیں۔ اے عزیز، اگر کوئی شخص ان نقول کو اپنی ذات سے لکھ کر بہتان لیا ہے تو اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، فرمان خدا ہے، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے جو بہتان لیا اللہ پر۔ یعنی اگر جو ہے اسلام کی جو ہے اگر بارے میں جو ہے بات کہی جائے، روش بیان کی جائے تو جو ہے نہیں بھائی یہ نقول معتبر نہیں ہے بلکہ بولتے جن کا جو ہے نفس اس کے خلاف جا رہا، یہ بات جو ہے اس وقت زمانے میں لکھنے دیکھی جائے۔ اور نیز بندگی میں نعمت ان سے منقول ہے کہ اگلے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے کہا ہے کہ ہمارے زمانے میں دین کی حکایت کرنا ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص گائے کا گوشت چارپائی پر رکھ کر سر پر لیا ہوا کفرستان میں بلند آواز سے کہے کہ گائے کا گوشت لو، تو بس لوگ اس کو مار ڈالتے ہیں یا نہیں، یعنی مار ڈالتے ہیں اور سنسار کرتے ہیں۔ اس زمانے میں مہدی علیہ السلام اور یاران مہدی کی حکایت ایسی ہی ہو گئی ہے، اور ہم اس زمانے میں منافقوں اور طالبان دنیا اور قائدان ہجرت کے ساتھ میل جول رکھتے اور ان کے گھروں کو
جو موافقت کا دعویٰ کرتے ہیں جاتے ہیں، بس ہم ان کے موافق ہو گئے ہیں، اور یہ لوگ دین مہدی سے کوئی موافقت نہیں رکھتے، نہ ہجرت، نہ توکل، نہ ذکر، نہ ترک دنیا، نہ عشر، اور نہ زکوٰۃ، اور اس طرح بلکہ چند جائے بعض جگہ یعنی شرع محمدی اور مہدی الاسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، بس ہم اپنے نفع کی خاطر ان کے موافق ہو گئے ہیں اور ان کے گھروں کو جاتے ہیں، بس یہ لوگ ہمارے دوست کیوں نہ ہو، اگر ان کو جو حق بات ہے کہیں تو ان کو خوش نہیں آتا ہے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہم سے بد اعتقاد ہو جائیں اور ہمارے ساتھ موافقت نہ کریں۔ بس دین میں ایسی غربت ہو گئی ہے کہ موافقاں سنگسار کرتے ہیں، بس یہ درد ہم کس سے کہیں، کہنے والا موافقوں کے درمیان غریب ہے، کوئی شخص میں اسلام کی نقلوں کو باور نہیں کرتا۔ تو بندگی میں شاہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں، اب دیکھیے تھوڑا سا زمانہ گزرنے کا فرما رہے ہیں، اس زمانے میں جو حقیقی دین مہدی کو پیش کرنا ایسا ہو گیا، جیسے گفستان میں پورے ہندوؤں کے اب جو ہے علاقے میں آپ گائے کا گوشت لے کے جو ہے بیچ رہے بآواز بلند، تو وہاں پہ کیا حال ہوگا اس کا، اس کو جو ہے ختم کر دیا جائیں گے۔ تو آپ یہ فرما رہے ہیں، یہ باہر والوں کے تعلق سے نہیں بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ جو ہے اب جو ہے یہ حال ہو چکا ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم منافقاں اور طالبان دنیا اور قائدان ہجرت جو ہجرت نہیں کرے ان کے گھروں کو جاتے، اور موافقین مطلب جو کاسبین ہیں، جب اس وقت پہ یہ کاسب کا لفظ جو ہے ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا تھا، جو کسب کرتے تھے ان کو موافق کا لفظ استعمال کرتے تھے، مطلب اسلام کو قبول کر لیا مگر ابھی ترک نہیں کرے تو ان کو بولتے تھے آپ موافق ہے، مصدق نہیں بولتے تھے ان کو، موافق ہے، ہم جو ہے پٹری کے جو ہے اس طرف ہے جو ٹرین پہ ہیں اور دوسرے جو ہے پلیٹ فارم پہ اس طرف ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں وہاں سے ڈر کے بول رہے ہیں کہ ہم بھی آپ کی طرف ہے، انہوں ابھی ادھر آئے نہیں، ابھی ٹرین چڑھے نہیں۔ تو اتنا فرق تھا جی اس وقت پہ، حقیقی مصدق تاریخی دنیا کو کہا جاتا تھا، اور جو ابھی تصدیق کر چکا ہے لیکن ابھی ترک دنیا نہیں کیا ہے اس کے ساتھ جو ہے لفظ موافق کا استعمال کیا جاتا تھا، موافقین، جو انکار کرے ان کو تو مخالفین منکرین جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔ تو یہ بات جو ہے موافقین کے تعلق سے ہو رہی کہ ان کے گھروں کو جاتے ہیں جہاں پہ جو ہے نہ ترک ہے، نہ جو ہے ہجرت ہے، نہ عشر ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اور جو ہے بعض جگہ تو جو ہے شرع محمدی کی جو ہے خلاف ورزی ہوتی ہے، ان کے گھروں کو جاتے ہیں اور ان کے دوست رکھتے ہیں، اور جو ہے یہ ڈرتے ہیں کہ جو ہے ہم کچھ ایسی بات کہہ دینے سے جو ہے ان کا دل جو ہے مایوس نہ ہو جائے، یہ جو ہے ہم سے جو ہے ہمارے سے مخالف نہ ہو جائے، تو دین ایسی غربت کی حالت میں ہو چکا ہے فرمانا۔ چلو کچھ اور نقلیات ہیں بہت ساری سی کے اندر اگلے نشست میں پڑھیں گے۔